ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا اور دوا پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، دعا کے لغوی معنی ہے پکارنا اور بلانا۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے حضور التجا اور درخواست کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے اور دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح قرار دیا۔ اکثر لوگ دوا کے معاملے میں تقدیر کی بحث چھیڑ دیتے ہیں۔ دوا نہ بھی لو، ڈاکٹر کے پاس نہ بھی جاؤ، اگر آپ کی تقدیر میں شفا لکھی ہے تو اس کے بغیر بھی مل جائے گی۔ ناظرین، نیوز 18 اردو نے اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام شروع کیا جس میں آپ اپنی پریشانیوں اور مسائل کا حل راست طور پر فون کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ہمیں کال کرنا پڑے گا اور اپنی پریشانی بتانی ہوگی، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جو بھی بہتر حل ہوگا اس کو بتایا جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو کال کرنا پڑے گا 180041922154، یہ ٹول فری نمبر ہے۔ ایک اور نمبر ہے 9989974324 پر آپ کال کر کے اپنی پریشانیاں بتا سکتے ہیں اور اس کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتایا جائے گا۔ مفتی واحد علی صاحب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، اگلے 1 گھنٹے تک ہمارے ساتھ وہ موجود رہیں گے۔ حیدرآباد سے مفتی واحد علی صاحب جڑ رہے ہیں، بہت بہت استقبال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، انسان کی زندگی میں دعا کا کیا اثر ہوتا ہے، اس پر ایک سرسری نظر ڈال دیجئے، اس کے بعد باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ ضمانت عطا فرمائی ہے اپنی جانب سے کہ جب بھی ہم دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو بدلنے والی دعا ہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اور تقدیر میں اگر کوئی بلا ہے، مصیبت ہے، تو دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس بلا اور مصیبت کو ختم کر دیتا ہے اور بندے کو راحت و سکون عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ان باتوں سے حدیث پاک کی روشنی میں، آیت قرآنی کی روشنی میں ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعاؤں سے وابستہ رہنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعاؤں کی قبولیت کی جو ضمانت ہے اس کو مکمل طور پر حاصل کر سکیں۔ چلیے، بہت بہت شکریہ مفتی واحد علی صاحب۔ تو ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ مفتی واحد علی صاحب ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہوئے ہیں۔ 180041922154 یہ ٹول فری نمبر ہے۔ 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور جو بھی پریشانی ہے اس کا آپ ذکر کیجئے، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بہتر حل ہوگا وہ بتایا جائے گا۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہی ہیں؟ میں ممبئی سے بولتی ہوں۔ ممبئی سے، نام بتائیے۔ زبیدہ۔ زبیدہ جی بتائیے۔ میں ممبئی سے بولتی ہوں۔ جی بتائیے، کیا پریشانی ہے، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ میرے پیروں میں تکلیف ہے۔ کل مولانا بولے تھے کہ مسلمۃ العافیۃ فیہا، زیتون کے تیل میں پڑھ کے پھونکنے کو، تو ایسا ہی ہے، برابر بولی ہوں میں۔ چلیے، بالکل کل بتایا گیا تھا زیتون کے تیل پر جو ہے وہ دم کر کر پیروں پہ لگانا۔ بالکل انشاءاللہ مفتی واحد علی صاحب ہیں، ان سے بھی اس تعلق سے بات کریں گے۔ ہاں بتائیے۔ اس کے لیے اللہ پاک اتنا بھی میری تربیت اچھی کرا، بولا تمہاری عمر بڑی ہو گئی نے، بچوں کو بھی شادی کو بھی نہیں دیکھا، بچوں کی بھی شادی نہیں دیکھی۔ میرے ماشاءاللہ میرے 5 نواز سے قرآن حافظ ہے۔ جی جی، میرے 5 نواز سے قرآن حافظ ہے۔ اور میرا پوترا بھی دبئی میں مبین کا لڑکا ہے، وہ بھی محمد زید، وہ بھی قرآن حافظ ہے، وہ بھی ابھی آسٹریلیا میں 40 دن جماعت میں گیا ہے۔ چلیے، بالکل انشاءاللہ زبیدہ جی، آپ کی جو بھی پریشانی ہے اس کا حل بتایا جائے گا۔ بالکل مفتی واحد علی صاحب، یہ زبیدہ کا کال تھا، ممبئی سے تھا، مہاراشٹر سے، ان کا کل بھی کال آیا تھا۔ پیروں میں تکلیف رہتی ہے، تو اس تعلق سے کوئی اگر دوا یا دعا ہو تو آپ بتا دیجیے۔ اس کے لیے آپ روزانہ 21 مرتبہ صبح شام یہ دعا پڑھیں، اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی، اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی۔
اس طرح روزانہ صبح و شام 21 مرتبہ پڑھیں۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں گوا سے بول رہا ہوں، میرا نام منیرا ہے۔ گوا سے منیرا، ہاں، میرا 2 سوال ہے۔ بتائیے۔ پہلا سوال ہے، وہ 16 شہیدوں کا روزہ کرتا ہے نا، مانا میں 16 شہیدوں کا روزہ مہینے کے ایک بار کرتا ہے، 16 تاریخ کو نہیں رکھنا بولتا ہے۔ اور ایک سوال ہے میرا، کچھ بھی میں سوچتا ہے ڈر آتا ہے میرے کو۔ ڈر آتا ہے؟ ہاں ڈر آتا ہے، بچوں کو کدھر بھی جانتے ہو، بچوں کے ادھر ہی سوچتے رہتا ہے، ادھر ہی وہ ڈر آتا ہے۔ کچھ کیا ہوتا ہے کہ کیا شوہر کو بھی ایسا ہی ہوتا ہے، سب کو مجھے بھی ڈر آتا ہے رہتا ہے، کدھر بھی جاتا ہے نا ڈر آتے رہتا ہے۔ اور ایک سوال ہے میرا لڑکا اسکول کو جاتا ہے نا، وہ عربی میں ڈالا ہے، اس کو پڑھنے کو زبان نہیں گم رہی ہے عربی پڑھنے کو۔ جی جی، تو عربی اسکول میں ڈالا آپ نے اس کو؟ میں انگلش میں ڈالا اس کو، وہ اس کو عربی پڑھنے کو نہیں آ رہا ہے، قرآن پڑھنے کو سمجھ رہا نہیں، اس کو یہ پڑھنے کو زبان گم رہی نہیں ہے۔ چلیے بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس کا بالکل حل بتایا جائے گا۔ تو مفتی واحد صاحب، ان کے کئی سوال ہیں۔ ایک 16 شہیدوں کا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے، اس کا ایک سوال ہے۔ اس کے علاوہ ان کے گھر کے جو بھی لوگ ہیں، ان کے شوہر ہیں یا یہ ہیں، ان کو ڈر بہت محسوس ہوتا ہے، اور ان کا بچہ ہے وہ عربی پڑھ رہا ہے لیکن زبان اس کی مڑ نہیں رہی ہے، عربی پڑھ نہیں پا رہا ہے۔ اس تعلق سے اگر کوئی دعا ہو، کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجیے۔ 16 سیدوں کے روزے کی بات جو بتائی جا رہی ہے، اس بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ روزہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے روزہ ہوگا، اللہ ہی کی بارگاہ میں یہ عبادت ہے۔ اس کے ساتھ اگر عبادت کر کے، روزہ رکھ کر یا کوئی بھی عبادت انجام دے کر اس کا اجر و ثواب اگر سادات کرام کو پہنچایا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے ایصال ثواب کی ساری صورتیں درست ہیں۔ اب 16 سیدوں کی جو کہانی بتائی جاتی ہے، وہ اس کہانی کی چونکہ کوئی اصل موجود نہیں ہے، اس وجہ سے اس کہانی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، ورنہ کسی سید صاحب کو روزہ رکھ کر ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو شرعاً یہ درست ہے۔ اور دوسری بات جو ڈر کی بتائی جا رہی ہے، تو ڈر کو دور کرنے کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا پڑھیں، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی۔ اس طرح روزانہ 51 مرتبہ پڑھیں، اور گھر کے جتنے افراد کو یہ شکایت ہے، سارے افراد اسی طرح روزانہ 51 مرتبہ دعا پڑھ لیں، اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور جس لڑکے کی قرآن کریم کی تلاوت کے موقع پر زبان پلٹ نہیں رہی ہے اور تلاوت کرنے میں اس کو دشواری ہو رہی ہے، تو اس لڑکے کو سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع کی شروع میں یہ جو 3 آیتیں ہیں، یہ آیتیں پڑھنے کے لیے بتائیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگر بچہ دیکھ کر اس کو پڑھ پا رہا ہے تو ٹھیک ہے، بچے کو پڑھنے کے لیے بتائیں، اور بچہ دیکھ کر اس کو پڑھ نہیں پاتا تو آپ اس کو ڈکٹیٹ کرا دیں، آپ زبانی طور پر اس کو سکھا دیں، اور یہ صرف چھوٹی 1.5 لائن کی 3 آیتیں ہیں۔ ان 3 آیتوں کو بچہ پڑھتے رہے، خاص طور پر جب وہ تلاوت کر رہا ہو، تو تلاوت کرنے سے پہلے، سیکھنے کے لیے جب بیٹھتا ہے، اس سے پہلے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ جیسا بھی سہولت ہو اس کو پڑھ لے، اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کریں۔ اس میں شرح صدر کی بات بتائی گئی ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میری زبان میں جو لکنت ہے، جو عقدہ ہے، جو دشواری ہے، اس کو ختم کر دے۔ تو اس طرح پڑھ لیں، آیات کریمہ کی برکت ضرور انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگی۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ گوا سے کال تھا، انشاءاللہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں اس کا حل آپ کو مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بنگلور سے بات کر رہی ہوں، شاہجہاں بانو۔ شاہجہاں بانو، جی بتائیے۔ جی
جی میرا یہ سوال ہے کہ میری لڑکی کی شادی ہو کے 4 سال ہو گیا. وہ ادھر ادھر نماز نہ پڑھتی, نماز کو بولتی ہوں, کہتی رہتی ہوں نماز نہ پڑھتی, کوئی عمل نہیں کرتی. اور رہی بات شوہر کو عزت چاہت نہیں دیتی. میں پوچھی تو نہیں کیا کروں, پیار نہیں ہو رہا, چاہت نہیں ہو رہی. اس کے واسطے دعا بتا دیجیے, شوہر کی خدمت داری کرے, شوہر سے چاہت محبت سے پیار سے رہے. چلیے بالکل شاہجہاں صاحبہ, بالکل آپ اور ایک سوال ہے, ایک سوال ہے کہ میری چھوٹی لڑکی کو, بڑی لڑکی کو پھسلی میں درد ہے, ایکسرا کرے سب کرے تبھی سب نارمل ہی چل رہا ہے. چلیے بالکل انشاءاللہ. وہ کچھ بھی نہیں دکھا رہا, اور بال بہت جھڑ رہے, بچی کے سر کے بال بہت جھڑ رہے. اور میرا ایک سوال ہے کہ بچہ مجھے عزت نہیں دیتا ہے, بچے عزت نہیں دیتے, ماں محبت نہیں کرتے, ماں کو مجھے شوہر نہیں, شوہر جا کے 20 سال ہو گیا, شوہر نہیں. اور بچے عزت نہیں دیتے, چاہت محبت نہیں کرتے, وہ ایک ہے. اور میرے بھائی کو, میرا بھائی بھی جھگڑا کر لیے, جھگڑا کر کے لڑائی میں, وہ پی کے تھا نشے میں, طلاق 3 بار پکار دیا. کیا وہ طلاق قبول ہو گیا کیا نہیں, یہ سوال میں اس کا جواب پوچھنا. چلیے بالکل شاہجہاں صاحب, آپ کا اس کا جواب جو ہے میرا سوال تو بالکل جواب آپ کا دیا جائے گا. سنو, میرے پاس بہت سے سوال ہیں, میں ہر روز کال کرتی رہتی ہوں, ہر روز دیکھتی رہتی ہوں, میرا کال ہی نہیں لگتا. نہیں بالکل آج لگا نا آپ کے, بالکل انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا. 10 منٹ سے, 8 منٹ سے ایسے ہی پکڑ کے ہوں, ایسے ہی آج لگ گیا. آپ نے 3 سوال کر دی, 4 سوال کر دی, بالکل آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا. تاکہ بہت سوال تو نہیں کرتی, میں پھر بھی لگاتی ہوں, پھر بعد میں لگاؤں گی, نہیں تو کل لگاؤں گی. میرا کال اٹھا لیجیے. چلیے بالکل مفتی صاحب, کئی سوال انہوں نے کیے ہیں, اگر اس کا کچھ دعا ہو یا کوئی ورد ہو تو بتا دیجیے اس پہ. جی, لڑکی کی نماز کا جو مسئلہ ہے, اس کے لیے لڑکی کو خود اس طرف متوجہ ہو جانا چاہیے, چونکہ لڑکی باشعور ہے, شادی شدہ ہے, جس کو مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس لڑکی کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے, اور اگر آپ لڑکی تک یہ دعا پہنچاتی ہیں تو پہنچائیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اس دعا کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں, اور نمازوں کے بعد یا قرآن کریم کی تلاوت کے بعد جب بھی دعائیں پڑھتی ہیں, ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس دعا کو بھی خاص طور پر پڑھے. اس کے علاوہ شوہر سے جو محبت کی بات کہی جا رہی ہے, اس سلسلے میں یا ودودو کثرت سے پڑھتے رہیں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جس قدر زیادہ ہو سکتا ہے شوہر سے محبت پیدا ہو جائے, اس نیت سے یا ودودو اس طرح زیادہ سے زیادہ پڑھتی رہیں. اور جس لڑکی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ سر کے بال جھڑ رہے ہیں اور پسلی میں درد, اور کچھ اور بھی شکایت بتائی تھی, پسلی میں پانی بھر گیا ہے. جی, تو اس سلسلے میں لڑکی اگر پڑھ سکتی ہے تو لڑکی کو ہی پڑھنے کے لیے بتائیے, اور اگر لڑکی نہیں پڑھ سکتی تو آپ لڑکی کی جانب سے پڑھیے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اس طرح روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں, اور سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو روزانہ 1 مرتبہ صبح و شام پڑھتے رہیں. چلیے بہت بہت شکریہ شاہجہاں صاحبہ, امید ہے کہ آپ کے جو بھی سوال تھے اس کا جواب مل گیا ہوگا. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ناظرین, آپ بھی کال کر کے اپنی پریشانی بتا کر قرآن اور سنت کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں جو بھی اس کا بہتر حل ہے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. 18004192 یہ ٹول فری نمبر ہے. 9989974324 یہ بھی ایک نمبر ہے, اس پر کال کر کے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. مفتی واحد علی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کون بول رہے ہیں اور کہاں سے؟ میں کرناٹک ہرولی سے بول رہا ہوں صاحب. ہاں, نام بتائیے اپنا. عبدالحمید نائک. عبدالحمید صاحب, جی بتائیے حمید صاحب. وہ بکرا قربانی کرتے ہیں, کرنے کے بعد جو چند آدمیاں بولتے وہ اس کا سیرا پاوا جو ہے تو دوسرے کو دے دینا, وہ گھر والے نہیں لینا, تقسیم میں نہیں ڈالنا, کسی غریب کو اٹھا کے پورا دے دینا بول کو بولتے.
वो क्या वैसा सही है कि हिस्से में 3 हिस्से में मिला लेना सही है या नहीं अलग घर वाले इस्तेमाल कर लेना, वो क्या है तो नहीं मालूम, इसलिए इसके वास्ते। दूसरा सवाल, हमारी बीवी जो है सो रमजान का एक रोजा छूटा था, खजा रोजा शवाल में रखना था, वो नहीं हुआ, आप रखे हैं, वो रख सकते नहीं तो कब रखना? और उसके बाद अरफा का भी रोजा रखने का है उनको, तो पहले कल एक रोजा रखे थे, इसलिए जरा खुला कर लेने का था, मालूम कर लेने का था। चलिए बिल्कुल बिल्कुल हमीद साहब इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। तो मुफ्ती भाई साहब, कर्नाटक से अब्दुल हमीद साहब का सवाल था कुर्बानी के ताल्लुक से, क्योंकि अब जाहिर सी बात है 2 दिन बाद बकरीद है, तो उस ताल्लुक से एक सवाल कई लोगों के ज़हन में होगा। इसके अलावा इनकी अहलिया का रोज़ा जो रमज़ान में छूट गया था, क्या वो कब रख सकते हैं, इस ताल्लुक से जानकारी चाह रहे थे। कुर्बानी के सिलसिले में जो गोश्त के 3 हिस्से करने की बात बताई जाती है, उसमें 3 हिस्सों में सिरे पायों को भी शामिल किया जा सकता है। मजमूई तौर पर 3 हिस्से किए जाएं और एक हिस्सा अपने लिए, रिश्तेदारों के लिए, अजीज़ व क़रीब के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, और तीसरा हिस्सा गरीबों, नादारों, मिस्किनों के लिए। ये 3 हिस्से करना बेहतर है, मुस्तहब है। और अगर कोई आदमी मुकम्मल तौर पर अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है तो भी ये दुरुस्त है, क्योंकि कुर्बानी का जो गोश्त पोस्त है, जो कुछ भी है, जो हलाल अज्जा उसके हैं, आदमी उसको इस्तेमाल कर सकता है। और अगर कोई शख्स सिरे पाया मुकम्मल सदक़ा कह देता है तो भी दुरुस्त है, ज़रूरी नहीं है कि सदक़ा ही किया जाए। और अगर कोई शख्स सिरे पाया मुकम्मल अपने तौर पर अपने घर वालों के लिए इस्तेमाल कर देता है, ये भी दुरुस्त है, किसी को दे देता है तो ये भी अपने तौर पर दुरुस्त ही होगा। और दूसरी बात जो उन्होंने पूछी अहलिया के रोज़े के सिलसिले में, तो रमज़ान का जो रोज़ा छूटा उसकी क़ज़ा करना ज़रूरी है, और शव्वाल में ही क़ज़ा करना ज़रूरी नहीं था, लेकिन जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, क्योंकि फ़रीज़ा है, फ़रीज़े की अदायगी हो जाए तो ज़िम्मेदारी से सिलुकदोश हो सकते हैं, इसलिए जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। अब जबकि रहना चाहती हैं, कल जैसा कि उन्होंने बताया कि कल एक रोज़ा रह गए थे, अगर क़ज़ा की नीयत से रह गए थे तो उनका क़ज़ा रोज़ा हो चुका। और अगर अभी नहीं रहे हैं तो अरफ़े के दिन, तो अरफ़े का रोज़ा है, अरफ़े के दिन भी क़ज़ा रोज़ा रह सकते हैं, लेकिन अरफ़े के दिन की अपनी फजीलत है, वो नफल रोज़ा, मसनून रोज़ा है, उसके अलावा किसी और दिन भी रह सकते हैं। ख्याल रखें इस बात का कि 10 तारीख़ से लेकर 13 तारीख़ तक, 10 ज़िलहिज्जा से 13 ज़िलहिज्जा तक, 10, 11, 12, 13, इन दिनों में रोज़ा रखना मकरूह तहरीमी है। इन दिनों में रोज़ा रखने से एहतियात करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला के मेहमानी के दिन हैं, कुर्बानी की जाती है, और कुर्बानी के गोश्त को खाने का अहतमाम किया जाता है, जो अल्लाह की जानिब से बड़ी इनायत है। इन दिनों के अलावा, यानी 13 ज़िलहज के अलावा बाकी किसी भी दिन आगे आप रह सकते हैं। अगर कल भी रहते हैं तो क़ज़ा रोज़ा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती वाहिद अली साहब। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन, कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? कर्नाटक का चित्रदुर्गा से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। 2-3 साल। जी बताइए, सवाल बताइए अपना। मेरा बड़ा बेटा कल रात में बिस्तर लगाते वक्त एक काबतुल्लाह शरीफ की खूबसूरत की तस्वीर थी, वो छूट कर गिर गई, शीशा फूट रहा। और एक सवाल है, मेरा बेटे को नजला बहुत ज्यादा हुआ था, 24 घंटे फुल सर्दी के, तो सर्दी से 2 दिन अच्छा रहता नहीं। मेरा और एक सवाल है, मैं नमाज रमजान में इबादत करी हूँ, तो मैं नमाज में होता रहने वाली, मुझे नमाज की तरफ पहले की दिल्ली से लग रहा नहीं, क्या होगा कि मालूम, समझ में आ रहा नहीं। हमारे घर में बच्चे नमाज पढ़ जाते नहीं, सुबह की नमाज नहीं पढ़ते, बाकी की टाइम की नमाज पढ़ती, फजर की नमाज नहीं पढ़ते। घर में खैर बरकत, फजर की नमाज में बच्चे नहीं उठते, नहीं उठते, नमाज पढ़ जाते नहीं। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह। 14 साल का लड़का है, वो तो नमाज नहीं, कुरान भी नहीं, क्या करना समझ में आ रहा नहीं। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। तो मुफ्ती भाई साहब, अगर सवाल समझ में आया हो तो एक तो फजर की नमाज जो है वो कज़ा हो जाती है, या बच्चे उठ नहीं पाते, इस ताल्लुक से भी इन्होंने सवाल किया है। जी,
فجر کی نماز کے سلسلے میں ہم کو بہت توجہ کے ساتھ اور التفات کے ساتھ کام لینا چاہیے، کیونکہ فجر کی نماز جیسا دوسری نمازیں فرض ہیں اسی طرح فجر کی نماز بھی فرض ہے۔ رات میں جلدی سو جائیں تو صبح میں فجر کی نماز کے لیے اٹھنے میں آسانی ہوگی، اور رات میں چونکہ ہمارے پاس دیر تک سونے کا اور سوشل میڈیا پر یا ٹی وی پر مصروف رہنے کا معمول ہے، اس کی وجہ سے صبح فجر کے لیے اٹھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ ظاہر ہے انسان کو نیند کی ضرورت ہے، اور نیند جب اس کی مکمل نہیں ہوتی، رات میں دیر سے سوتا ہے تو صبح میں اٹھنے میں دشواری لازمی طور پر ہوگی۔ خیال رکھنا چاہیے اس بات کا کہ عشاء کی نماز کے بعد جلد سے جلد آرام کر لیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو منع کرنے کی وجہ یہی ہے کہ عشاء کے بعد آدمی گفتگو میں مصروف رہے گا تو سونے میں تاخیر ہوگی اور فجر میں اٹھنے میں دشواری ہوگی۔ اس کا خیال رکھیں اور عملی طور پر یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی آپ پڑھتے رہیں، بچوں کو بھی پڑھنے کے لیے بتائیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ اور 15 سال کا آپ کا جو لڑکا ہے جو نماز بالکل نہیں پڑھتا، تو اس لڑکے کو، چونکہ لڑکا 15 سال کا ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا باشعور ہے، صاحب سمجھ ہے، اس کو خود سمجھنا چاہیے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ پیار محبت کے ساتھ آپ لڑکے کو نماز کی اہمیت بتاتے رہیں، اور نماز پڑھنے کی جو ترغیب میں احادیث شریفہ ہیں، جو اس کا ثواب ہے وہ بھی بتاتی رہیں، اور اس کی وعیدیں بھی آہستہ آہستہ بتاتی رہیں، تاکہ بچہ سمجھے اس بات کو کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ لیکن 15 سال کی عمر میں بچے کو نماز کی طرف توجہ دلانا نہیں ہوتا۔ 7 سال کی عمر سے 10 سال کی عمر تک بچے کو نماز کی زبانی تعلیم دینا ہے، زبان سے بچے کو بتانا ہے کہ بیٹے نماز پڑھو، چلو نماز پڑھو۔ اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز چھوڑتا ہے تو 10 سال کے ہونے کے بعد نماز چھوڑنے پر بچے کو ہلکی سی تنبیہ کی جائے تاکہ وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور ایک سوال ان کا تھا، نزلہ، ان کے بچے کو نزلہ بہت ہے، اس تعلق سے کوئی اگر دعا ہے تو بتا دیجیے۔ اس سلسلے میں ایک تو آپ دوا کا اہتمام کریں، کیونکہ نزلہ کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے، معمولی بات ہے۔ اہتمام کریں دوا کا، دوا سے فرق ضرور پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے کے لیے بتائیں۔ چلیے بالکل، اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین آپ بھی کال کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل جو بھی ہیں اس کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بھی بہتر ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ 1-800-4192154 یہ ٹول فری نمبر ہے، 9989974324 ایک اور نمبر۔ مفتی واحد علی صاحب ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہوئے ہیں، لگاتار آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہے ہیں؟ میں احمد آباد سے بول رہی ہوں، میرے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا تھا، میرا کیا سوال ہے؟ ہاں بتائیے۔ ایک تو میری بہن کے بہت پریشانی رہتا ہے، اس کو گھر میں اس کے شوہر کماتے ہیں پر اس کو برکت نہیں ہوتی ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر قرض بہت زیادہ ہے، تو وہ بہت پریشان رہتی ہے، یہ کیسے ہو؟ اور میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کے کمر میں درد 5 سال سے میں بہت دوا کرایا، بہت دوا بھی کری، کچھ فرق نہیں پڑتا ہوا، تو ان کے لیے کچھ دوا بتایا۔ ایک میرے بھائی کے لیے، میرا بھائی یہ نا وہ اپنی امی ابا کا تو کچھ بات ہی نہیں سنتا ہے، مطلب اپنی بہن کی باتیں سنتا ہے، کسی بڑوں کا بات نہیں سنتا، باہر والوں کے لیے بہت ہمدردی کرتا ہے پر اپنے کے لیے کسی کا نہیں وہ ہمدردی کرتا ہے۔ میرے ماں باپ بھی بہت پریشان ہیں اس سے، تو اس کے لیے کچھ دعا بتا دیتے۔ چلیے بہت بہت شکریہ احمد آباد سے کال کرنے کے لیے۔ جی بالکل، انشاءاللہ جو بھی بہتر حل ہوگا اس کا بتایا جائے گا۔ تو بھائی صاحب انہوں نے کئی سوال کیا ہے، پریشانی بہت ہے، برکت نہیں ہوتی، اس کے علاوہ قرض بہت زیادہ ہے، شاید اس وجہ سے بھی زیادہ دشواری پیش آ رہی ہو، اور بھائی جو ہے وہ گھر والوں کی نہیں سنتا ہے، اس تعلق سے بھی اگر کچھ دعا ہے تو بتا دیجیے۔ پریشانی جو روزی روٹی میں جو پریشانی ہے اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو روزانہ صبح شام 1 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ اس کے علاوہ
قرض سے نجات کے لیے یہ دعا پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین و قہر الرجال. اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین و قہر الرجال. اس طرح روزانہ 21 مرتبہ یہ دعا پڑھیں. اور تیسرا مسئلہ کیا تھا ان کا بھائی ہے وہ والدین کی باتیں نہیں سنتا یا گھر والوں کی باتیں نہیں سنتا, اس تعلق سے کچھ اگر دعا ہے تو بتا دیجیے. جی, اس کے سلسلے میں تربیت کی اور پریکٹیکلی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. توجہ دلائی جائے, احباب سمجھائیں بجھائیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی اس کو لڑکے کو پڑھنے کے لیے بتائیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اس طرح لڑکا دعا پڑھتے بھی رہے اور ساتھ ساتھ تربیت کی عملی طور پر اور صحبت صالح کی خاص طور پر ضرورت ہے. چلیے, بہت بہت شکریہ جواب دینے کے لیے. تو ناظرین, آپ بھی اپنے سوال کر سکتے ہیں. 180041922154 ٹول فری نمبر ہے. 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. مفتی واحد علی صاحب ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں. فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد فوراً حاضر ہوتے ہیں. پروگرام دوا اور دعا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین, آپ کو بتا دیں کہ مفتی واحد علی صاحب حیدرآباد سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. آپ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو 180041922154 پر کال کر سکتے ہیں. 9989974324 یہ بھی ایک نمبر ہے, اس پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. مفتی واحد علی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں جو آپ کے سوالوں کے اس وقت جواب دے رہے ہیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ ہم لوگ میسور سے بول رہے ہیں. جی, میرے گلے میں بہت درد ہو رہا ہے, گلے میں درد ہو رہا ہے, تھوڑا دعا بول دینا. اور اپنا ایک گھر لینے کے لیے کیا دعا پڑھنا ہے؟ گھر لینا چاہتے ہیں اپنا؟ ہاں جی, ایک گھر ہو جائے, کون سی دعا پڑھنا ہے بولنا. چلیے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. تو مفتی بھائی صاحب, بہن کا کال تھا, گلے میں درد ان کے رہتا ہے, اس کے علاوہ ان کی خواہش ہے, یہ چاہتی ہیں کہ ان کا اپنا ذاتی گھر ہو, اس کے لیے کچھ دعا ہو, کوئی ورد ہو تو بتا دیجیے. جی, گلے میں درد کے سلسلے میں آپ اس کا علاج بھی کروائیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھیں. اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اس طرح آپ روزانہ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ اس دعا کو حسب سہولت پڑھتی رہیں. اور گھر کے سلسلے میں آپ نے جو بات بتائی ہے تو اس کے لیے آپ یا حل المشکلات روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں. یا حل المشکلات, یا حل المشکلات, اس طرح 101 مرتبہ پڑھیں. اور جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ گھر کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی زبان میں اپنے طور پر دعا بھی کر لیں. اور اس وظیفے کے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. چلیے, بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. غالباً کال جو ہے یہ ڈراپ ہو گیا ہے. ناظرین, آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے بتا دیں کہ آپ بھی کال کر سکتے ہیں اور جو بھی پریشانی آپ کو کچھ ہے تو اس کا حل اگر چاہتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں, قرآن و حدیث کی روشنی میں, تو مفتی واحد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کا اس وقت جواب دے رہے ہیں. کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ گنٹور ضلع سے. گنٹور سے. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارے ایک بچے کو 13 سال کے بچے کو برے اثرات اثر ہوئے, اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے ڈیلی؟ 13 سال کا بچہ ہے, برے اثرات. ہاں, برے اثرات. چلیے, اور کوئی سوال؟ ہاں, گھر سے باہر بھی نہیں جا رہا ہے, پڑھنے بھی نہیں جا رہا ہے, گھر میں ہی بیٹھے رہتا ہے, ڈر جیسا لگتا ہے, کوئی دیکھ نہ اسے آدمی, ایسے ہی کہتا ہے. چلیے, بالکل انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. جی جی بالکل, بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہے ہیں؟ میں سدھارتھ نگر ڈسٹرکٹ سے بول رہا ہوں. مجھے شوگر کی بیماری ہے, تو کیا مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں گے جس سے اس سے فائدہ ہو سکے؟
चलिए अपना नाम बताइए। अब्दुल अजीम मेरा नाम है। अब्दुल अजीम साहब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो भाई साहब, 2 कॉल हैं। एक बहन का था गुंटूर से, बच्चा है 13 साल का, बुरे असरात हैं, घर से बाहर नहीं निकलता है, डरता है। और एक अब्दुल अजीम साहब थे, यूपी से थे, इनका ये शुगर पेशेंट है, तो इनके लिए अगर कोई दुआ हो तो बता दीजिए। शुगर पेशेंट के लिए हाज़ा मिल्हुन उजाज, हाज़ा मिल्हुन उजाज, इस तरह उनको ज़्यादा से ज़्यादा उठते बैठते चलते फिरते पढ़ना है। और जब भी वो कोई चीज़ खा रहे हों तो उस वक्त ख़ास तौर पर 3 बार या 5 बार ताक अदद में इसको पढ़ें, पढ़कर वो चीज़ खा लें जो भी वो खाना चाहते हैं। और लड़का जो बताया गया गुंटूर से लड़का डरता है और लड़के को असरात है गुंटूर से, तो उस सिलसिले में ये सबसे पहले ये खुद और उनके घर वाले ये बच्चे के जहन से इस बात को निकालने की कोशिश करें कि बच्चे को डर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको जहन से निकालें, नफ्सियाती तौर पर भी कुछ प्रॉब्लम होता है। उसके साथ साथ सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतों को रोज़ाना पढ़ते रहें। बच्चा अगर पढ़ सकता है तो उसको पढ़ने के लिए बताइए, या बच्चा नहीं पढ़ सकता तो आप पढ़कर बच्चे पर दम करें या पानी पर दम करके दें। और साथ साथ ये दुआ, ये आयत करीमा भी पढ़ें, ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिह, ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिह। इस तरह इस आयत करीमा को जो भी बताई गई है रोज़ाना 21 मरतबा पढ़कर बच्चे पर दम करें, और बच्चा पढ़ सकता है तो बच्चे को ही पढ़ने के लिए बताएं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं? कर्नाटक चित्रदुर्गा से। कर्नाटक से। जी बताइए क्या सवाल है? हमारे दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। एक औरत है, हर रोज लड़ती रहती है, खाली झगड़ा करती रहती है, ख्वाब में हर रोज आती रहती है। ख्वाब में आती है? ख्वाब में आती है। और है ना, रात में हमारे घर की तस्वीर, कांच की तस्वीर फूट गई अचानक। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इंशाल्लाह इसका भी जो भी बेहतर होगा। करती है लड़की औरत जो झगड़ा करती है, वो ख्वाब में ही झगड़ा करती है या हकीकत में झगड़ा करती है? जी बहन, अगर आप लाइन पे हैं तो जानना चाह रहे हैं मुफ्ती साहब की जो झगड़ा करती है औरत, वो ख्वाब में करती है या वैसे भी आपके आमने सामने भी कुछ लड़ाई झगड़ा होता है? आमने सामने करती है। ख्वाब में भी आता है? ख्वाब में हर रोज आती है। वो ख्वाब में हर रोज आती है, आमने सामने भी। जी मुफ्ती साहब। ठीक, तो इसके लिए आप एक तो ये आयत करीमा पढ़ें, इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा, इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा। इस तरह रोज़ाना 21 मरतबा पढ़ें और इसके शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। इसके साथ साथ या वदूदु रोज़ाना 51 मरतबा पढ़ें, या वदूदु, या वदूदु, इस तरह रोज़ाना 51 मरतबा पढ़ें। और ये बात आप जहन से निकाल दें कि कोई इस तरह कर रहा है, क्योंकि आदमी जो सोचता है वही ख्वाब में उसको नज़र भी आता है। ख़यालात का ख्वाब पर बड़ा असर पड़ता है, लिहाजा जहन से निकालने की भी कोशिश करें। तवज्जो आप वज़ाइफ की तरफ और अल्लाह की जानिब रखें तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बिल्कुल मुफ्ती साहब, एक सवाल आया था, कांच था वो टूट गया, या फ्रेम था वो टूट गया, या कांच का गिलास था वो टूट गया। इस तरह के सवालात अक्सर आते हैं, तो क्या इंसानी ज़िंदगी में इसका असर होता है कुछ? क्योंकि लगातार इस तरह के सवाल हमारे पास आते हैं। जी आमतौर पर तो ऐसी कोई बात नहीं होती कि एक इत्तेफाकी वाक़या है, कहीं भी कोई भी चीज़ कांच की अगर हो, कांच होती ही है नाजुक और वो टूट जाती है तो उसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि नज़र बद की वजह से कांच टूट जाती है, और अगर नज़र बद की वजह से है तो उसके लिए नज़र बद से बचने के लिए जो दुआ है हदीस पाक में वो पढ़नी चाहिए। वो दुआ भी मैं अभी ज़िक्र कर देता हूँ। अऊज़ु बिका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा
ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس طرح نظر بد سے بچنے کے لیے دعا پڑھ لینا چاہیے، طاق عدد میں 3 بار یا 5 بار یا 7 بار جیسا بھی ہے۔ اور ویسے کوئی نظر بد کا ایسا کوئی معاملہ نہ ہو تو پھر کوئی قابل فکر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ چلیے بہت بہت شکریہ واحد صاحب جواب دینے کے لیے۔ تو ناظرین آپ بھی اپنے سوال کر سکتے ہیں۔ مفتی واحد علی صاحب حیدرآباد سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جو آپ کے سوالوں کے اس وقت جواب دے رہے ہیں۔ 180041922154 یہ ٹول فری نمبر ہے۔ 99899743 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور مفتی واحد صاحب آپ کے سوالوں کے اس وقت جواب دے رہے ہیں۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ میں کرناٹک سے رائچور سے بول رہا ہوں سر۔ کرناٹک رائچور، بتائیے کیا سوال آپ کا؟ پسلی میں درد تھا۔ جی پسلی میں درد تھا سائڈ میں۔ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ پسلی میں درد تھا سر۔ پسلی میں، جی بتائیے۔ ہاں اور کچھ؟ ٹی وی سے تھوڑا دور ہو جائیے برائے مہربانی، ٹی وی سیٹ سے تھوڑا دور ہو کر بات کیجیے۔ چلیے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں ناظرین، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آپ جب بھی کال کریں تو ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سا دور ہو کر بات کریں یا ٹی وی کا والیوم اس وقت کم کر دیں جس وقت آپ ہم سے بات کر رہے ہوں، تاکہ آپ کے سوال ہم تک صحیح سے پہنچ سکے اور مفتی صاحب اس کا بہتر حل بتا سکیں، بہتر جواب دے سکیں۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہے ہیں؟ شہر سے بول رہی ہوں، میں ہوں نسیم بانو۔ نسیم بانو، جی بتائیے کیا سوال ہے؟ میری 5 لڑکی ہیں، 2 لڑکے ہیں، مگر پریشان بہت رہتی ہوں، کوئی کام بنتا نہیں۔ تو بچے بڑے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ بچے بڑے ہیں، سب ہے نا پڑھے لکھے ہیں، قرآن شریف سب پڑھتے ہیں، مگر پریشانی بہت ہے۔ آج مجھے 40 سال ہو گئے اس پریشانی۔ چلیے بہت بہت لڑکیوں کی شادی بھی نہیں ہو رہی، نہ بچوں کی ہو رہی۔ 2 لڑکے ہیں، 5 لڑکی ہیں۔ چلیے بالکل۔ پاپا بھی اس کے بیمار وقت طبیعت خراب رہتی ہے، پیسے میں برکت بھی نہیں ہے۔ بالکل نسیم صاحبہ، بالکل اس کا بہتر جو بھی جواب ہوگا وہ دیا جائے گا۔ تو مفتی صاحب 2 سوال تھا اس سے پہلے، پسلی میں درد کے لیے کال آیا تھا، اس کا تو ہم نے جواب دے دیا تھا، غالباً انہوں نے نہیں سنا ہو تو دعا ایک بار پھر بتا دیجیے۔ نسیم صاحبہ کا تھا کئی بچے ہیں ان کو لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں گھر میں، تو اس تعلق سے کوئی وظیفہ یا کوئی دعا ہے تو بتا دیجیے۔ پسلی میں درد کے سلسلے میں یہ دعا آپ پڑھیں: اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی، اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی۔ اس طرح آپ روزانہ 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں۔ اور گھر میں جو پریشانی ہے اور کئی مسائل ہیں انہوں نے بتایا، تو اس کے لیے یا رزاق یا وہاب، گھر کے سارے افراد کو روزانہ 101 مرتبہ پڑھنے کے لیے بتائیے، یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب، اس طرح 121 بار۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھیں۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور نسیم صاحبہ کا تھا کال، گھر میں برکت نہیں ہوتی اس تعلق سے۔ جی جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ گھر میں خیر و برکت کے لیے سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو جو پڑھنا ہے، یہ خیر و برکت کی ہی بات تھی۔ جی چلیے بہت بہت شکریہ۔ تلاوت کی وجہ سے گھر میں خیر اور برکت نازل ہوتی ہے۔ بالکل بالکل، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ میں راجستھان سے۔ راجستھان سے، جی میرا یہ سوال ہے کہ میرا 8واں مہینہ چل رہا ہے اور مجھے میری ڈلیوری کے لیے دعا کرانی ہے، 7 سے کوئی دعا بتا دیجیے میری اور اولاد سے کچھ نہ ہو، میں پیریڈ میں ہوں، اللہ کے شکر میرے جو بھی ہے مجھے کوئی دقت نہ آئے، مجھے کوئی دعا بتا دیجیے۔ چلیے بالکل انشاءاللہ جو بھی بہتر اس کا حل ہوگا، جو بھی بہتر دعا ہوگی اس کی بتائی جائے گی۔ تو مفتی صاحب راجستھان سے بہن کا کال تھا،
زچہ بچے کی حفاظت کے لیے کوئی دعا ہے اگر تو بتا دیجیے. بچے کی حفاظت کے لیے جعلناہ فی قرار مکین، جعلناہ فی قرار مکین، یہ بچے کی حفاظت کے لیے دعا ہے. اور ڈیلیوری کے موقع پر ڈیلیوری آسانی کے ساتھ ہونے کے لیے اس دعا کو پڑھیں. فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل، فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل. اس طرح اس دعا کو اور اس سے پہلے جو بتائی گئی ہے یہ دونوں دعاؤں کو تعداد میں 11 بار یا 21 بار پڑھیں. چلیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ لائیو فون ان پروگرام ہے. 180041922154 یہ ٹول فری نمبر ہے. 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. مفتی واحد علی صاحب حیدرآباد سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جو آپ کے سوالوں کا اس وقت جواب دے رہے ہیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ ہم بول رہے ہیں جی بتائیے کیا سوال ہے؟ اور یہی ہم نے کل ہم نے بات بتایا تھا نام کے معنی ہم کو پوچھ لیا تھا تو نام کا معنی کا ہم کو سوال دیا اس کا یعنی بتایا ہم نے کہ نام لڑکی کا نام شکیلا ہے, باقی اکیلا شکیلا کچھ نہیں بولا تھا. شکیلا نام ہے لڑکی کا, اور ایک لڑکے کا نام ہے محمد راج, اور ایک لڑکے کا نام ہے تاج گڈو. کل اس کا جواب تو دیا گیا, کل اس کا جواب تو دیا گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ تاج گڈو یا ببلو اس طرح کے نام اسلامی طریقے سے صحیح نہیں ہے. بہرحال مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. مفتی صاحب فون پر موجود ہے ہمارے ساتھ کالر. تو کل بھی انہوں نے کال کیا تھا, ان کے بچے کا نام ہے تاج گڈو. تو کیا اس طرح کا نام اسلامی طریقے سے رکھنا صحیح ہے کیا؟ لفظ تاج تے سے بتا رہے ہیں؟ جی جی. تاج تو نام رکھا جا سکتا ہے, لیکن گڈو کا جو لفظ ہے یہ کوئی مناسب لفظ نہیں ہے. گڈو ببلو جیسا کہ آپ نے ایک اور لفظ بھی بتایا, نہیں کل بھی ان کا کال آیا تھا, تو اس کی کوئی مناسب معنی نہیں ہے. لہذا ہاں جی, تو اس طرح کے نام نہ رکھے جائیں. نام کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو لفظ ہم نام کے لیے لے رہے ہیں وہ ایسا ہو جس کا کوئی اچھا معنی مطلب ہو, کیونکہ نام کا اثر شخصیت پر پڑتا ہے. کبھی واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ شخصیت پر اثر ہو رہا ہے, کبھی واضح سمجھ میں نہیں آتا, لیکن نام کا اثر برابر پڑتا ہے. اس لیے نام کا کوئی اچھا معنی ہونا چاہیے, بغیر کسی بے معنی لفظ بھی لینا نہیں چاہیے, یا غلط معنی والا یا خراب معنی والا لفظ بھی نہیں لینا چاہیے. چلیے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں راجستھان سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے کوئی سوال آپ کا؟ جی مجھے اپنی سسٹر کے بارے میں پوچھنا تھا. کس کے بارے میں؟ جی اپنی بہن کے بارے میں. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ جی سوال یہ ہے کہ ان کے رشتے میں بڑی مشکلات آ رہی ہیں. رشتے میں دشواری آ رہی ہے؟ مشکلات آ رہی ہے. ٹی وی سیٹ سے برائے مہربانی تھوڑا سا دور ہو جائیے, کیونکہ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. چلیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین آپ سے اس سے پہلے بھی کئی بار بات کی ہے ہم نے کہ جب بھی آپ ہم کو کال کریں تو ٹی وی سیٹ سے آپ تھوڑا سا دور ہو جائیے, گھر والوں کو سننے دیجیے جو باتیں ہو رہی ہیں, یا ٹی وی کا والیوم اس وقت آپ کم کر دیجیے اگر آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوں, کیونکہ آپ سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے, آپ کا سوال ہم تک نہیں پہنچ پاتا ہے. کالر کو اور شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں پٹنہ سے بات کر رہا ہوں. ولی حیدر ہمارا نام ہوا. ولی حیدر صاحب میں بتائیے. کئی سالوں سے پریشان ہوں, کچھ بھی میں کرنا چاہتا ہوں. میں نے ہومیوپیتھی کا ڈاکٹر بھی ہوں, اس کے علاوہ ہم نے کئی کام کیا, میں نے پڑھایا بھی, اسپوکن انگلش بھی پڑھایا, لیکن 4 دن کے بعد وہ پھر سکسیس نہیں ہوتا ہے, میں فلاپی ہو جاتا ہوں. اچھا کرنے کے باوجود پیشنٹ 4 دن آئیں گے, اس کے بعد پیشنٹ نہیں آئیں گے. میں یہیں سلطان گنج ایک محلہ ہے, سلطان گنج نوگروا, وہیں بیٹھتا ہوں, مین روڈ پہ ہی ہے. آدمی کافی ہیں, لیکن وہ حال اچھا نہیں ہے. اس کا میں چاہتا ہوں وجہ کیا ہے, کیوں اتنا پریشان ہے؟
कभी जादू निकल जाता है, कभी कुछ निकल जाता है मुझ पे, हर तरह का करवा करके मैंने ट्रीटमेंट, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। चलिए बिल्कुल इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो बेहतर इसका हल होगा वो बताया जाएगा। अल्लाह बेहतर करे आपके हक में। तो मुफ्ती साहब 2 सवाल है। पहला, रिश्ते में परेशानी के लिए बहन ने कॉल किया था, समझ में नहीं आया पूरा मसला क्या है उनका, लेकिन कुछ जो समझ में आया उसमें ये था कि रिश्ते में परेशानी हो रही है। और पटना से वली हैदर साहब का कॉल था, कोई भी काम करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, उनको दुश्वारी पेश आती है, सक्सेस नहीं मिलता है। जी, रिश्ते में रुकावट को दूर करने के लिए और रिश्ते के हुसूल के लिए ये दुआ पढ़ें, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। इस तरह 21 मरतबा रोज़ाना शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ। इसके अलावा जो डॉक्टर साहब ने सवाल किया उसके लिए वो या क़ादियल हाजात या हल्लल मुश्किलात, या क़ादियल हाजात या हल्लल मुश्किलात, इस तरह रोज़ाना 101 मरतबा पढ़ें और शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। इसके अलावा आप ख़ुद भी गौर फरमाएं कि आबादी में आप होने के बावजूद और मेन रोड पर होने के बावजूद लोग आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं, गौर करें और जो भी वजूहात हैं ज़ाहरी एतबार से उसको दूर करने की कोशिश करें। बिल्कुल, और साथ में जो दुआ बताई है उसका भी विर्द करते रहें, उसको भी पढ़ते रहें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती वाहिद साहब। तो नाज़रीन, आप भी अगर किसी तरह की परेशानी में मुब्तला हों, कोई दिक्कतें पेश आ रही हों तो 180041925154 पर कॉल कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है और हमारे साथ मुफ्ती वाहिद अली साहब मौजूद हैं जो आपके सवालों के, आपकी परेशानियों का जो भी हल है बेहतर कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो बता रहे हैं। कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? हम गुजरात से बोल रहे हैं, हमारा नाम पूछा करना है थोड़ा। क्या नाम है आपका, बताइए। हमारा नाम है मोहम्मद राज शेख। मोहम्मद राज शेख। राज राज हाँ शेख, RAJ राज, RAJ शेख हाँ। मोहम्मद राज शेख। जी बताइए, क्या जानना चाह रहे हैं इस ताल्लुक से? तो इस नाम के लिए रखना अच्छा है कि नहीं, ये पूछा करना है। अच्छी बात है, बेहतर है, बताया जाएगा। तो मुफ्ती वाहिद अली साहब गुजरात से कॉल था भाई का, मोहम्मद राज शेख, RAJ राज शेख इनका नाम है। तो क्या ये बेहतर नाम है या कुछ तब्दीली की ज़रूरत है? जी ये नाम ठीक है। राज के माना बादशाह के इस तरह के आते हैं, ठीक है, लेकिन 2 बातें इसमें जहन में रखें। एक बात यह है कि नाम अरबी नाम हो या सहाबा किराम के, अंबिया किराम के नामों पर नाम हो तो ज़्यादा मुनासिब और बेहतर रहता है। दूसरी बात यह है कि नाम के माना पूछकर या उसमें तब्दीली की अब फ़िक्र करने का मामला बहुत ही दुश्वार कुन होगा, इसलिए कि आदमी जब एक उम्र तक पहुंच जाता है, उसके सर्टिफिकेट्स पूरे बने हुए हैं, तब्दीली मुमकिन नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में एक नाम तय है, उसके बाद जब हम नाम की तब्दीली की बात अगर मुफ्ती साहब करते हैं तो ये अमलन मुमकिन उनकी तरफ से नहीं होता। ज़ाब्ते की तकमील के लिए इधर से जवाब हो जाता है, लेकिन आप उस पर कुछ अमल नहीं कर सकते। बेहतर यही है कि जब बच्चे का नाम रखा जा रहा हो उस वक्त ये तय किया जाए कि ये नाम बेहतर है या नहीं है। बिल्कुल, आगे के लिए याद रखें कि अपने बच्चों के भी अगर नाम रखें तो वो कुरान में या हदीस में या जो औलिया इकराम थे उनके नाम पर ही रखें तो बेहतर है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रही हैं? जी राजस्थान से बात कर रही हूँ। नाम बताइए अपना। जी मैं ज़ेबा बात कर रही हूँ। ज़ेबा जी, बताइए क्या परेशानी, क्या हल चाहती हैं? जी मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना था, अपनी बहन के बारे में। उनके रिश्ते में जी मतलब दोनों में हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह इसका जवाब कोई दुआ कीजिए, कुछ वजीफा हो सकता है। बिल्कुल 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 इंशाल्लाह बताया जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो मुफ्ती साहब अभी थोड़ी देर पहले भी बहन का कॉल आया था, गालिबन बात नहीं हो पाई थी तो इन्होंने दोबारा कॉल किया है। तो इनकी बहन है, उनके शौहर की आपस में नहीं बनती है, तो इस ताल्लुक से अगर कोई दुआ है तो बता दीजिए। इसके लिए शौहर और बीवी दोनों भी या वदूदू रोज़ाना 101 मरतबा पढ़ें। अगर शौहर पढ़ते हैं, आमादा हैं पढ़ने के लिए तो अच्छी बात है। दोनों भी इस नीयत से कि मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक़ात बेहतर हो जाएं और मोहब्बत पैदा हो जाए, इस नीयत से रोज़ाना 101 मरतबा या वदूदू इस तरह पढ़ते रहें। और अगर शौहर नहीं पढ़ते तो ये ख़ुद इसी नीयत से ये ख़ुद पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के इस नामे मुबारक की बरकत से फ़ायदा होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, कहाँ से बोले और कौन बोल रही? हम बोल रहे हैं गुजरात से। मेरा नाम है शकीला, इसके नाम से मायने जानने हैं मुझे। शकीला? हाँ। चलिए, और कोई सवाल? नहीं, और कोई सवाल नहीं। चलिए इंशाल्लाह इसका नाम बताया जाएगा आपको। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ, हमें हर साल टाइफाइड हो जाता, बहुत ज्यादा तबीयत खराब रह रही है, बदन में बहुत ज्यादा दर्द रहता, परेशानी बहुत ज्यादा रहती है। कहाँ से बोल रहे हैं? हम फरीदाबाद ओल्ड जिले से फरीदाबाद। हाँ, फरीदाबाद। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो मुफ्ती साहब, दो सवाल आए हैं। एक शकीला के माने जाना चाह रहे हैं, गुजरात से कॉल था, और इसके अलावा एक फरीदाबाद से कॉल था। हर साल इनको टाइफाइड हो जाता है और दीगर कई बीमारियों में मुब्तला रहती हैं। तो इस ताल्लुक से अगर कोई दुआ या वजीफ़ा हो तो बता दीजिए। शकीला नाम अच्छा है। शकीला के माना है खूबसूरत औरत, खूबसूरत लड़की, ये माना उसके होते हैं। अच्छा नाम में रखा जा सकता है। और जो दूसरा सवाल था उसके लिए रोज़ाना 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें और या शाफियल अमराज 101 मरतबा पढ़ें। या शाफियल अमराज, या शाफियल अमराज, इस तरह रोज़ाना 101 मरतबा पढ़ें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हम इरफान बोल रहे हैं यवतमाल से। यवतमाल, महाराष्ट्र। हाँ। जी बताइए इरफान साहब, क्या सवाल? हमें पूछना था, हमारे जो भाई साहब है वो बिजनेस करते, समझो लेना कुछ माल लेते, उसको कम पैसों में लेते और ज्यादा पैसे में बेचते। तो ये धंधा बकरीद के टाइम पे काम का है क्या? बकरीद के इसमें ये करना है कि क्या जायज है क्या? कम पैसे में सामान लेते हैं, ज्यादा पैसे में फरोख्त करते हैं। हाँ, किस तरह का सामान लेते हैं? बैल वगैरह लेते हैं, बैल बकरी। चलिए बिल्कुल, मतलब कुर्बानी के जानवरों की बात कर रहे हैं आप? हाँ। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह इरफान साहब आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो मुफ्ती साहब, एक सवाल और आया है बकरीद की मुनासिबत से कि इनके भाई हैं, वो कम कीमतों में कुर्बानी के जानवर जो भी हैं वो ख़रीदते हैं और महंगे दामों में बेचते हैं, फ़रोख्त करते हैं, तो क्या ये जायज़ है? जी बिल्कुल, इस तरह जायज़ तौर पर वो कर रहे हैं, इसमें कि किसी किस्म की कोई ममानात वाली बात नहीं है। ख्याल रखें इस बात का कि मुल्की जो कवानीन है उसकी पासदारी हो, उसकी मुकम्मल तौर पर हिफाजत हो, उसके साथ साथ वो मुकम्मल इस कारोबार में शामिल रह सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बनारस से बोल रहे हैं। बनारस से बोल रहे हैं, जी बताइए क्या परेशानी है, क्या जानना चाहिए? हमारे ना आशीष तबीयत खराब है, उसको पथरी है। किसको? बुखार आ रहा है, पेट में दर्द है, उल्टी है। तो किसी डॉक्टर वगैरह को दिखाया आपने?
2 ठो ऑपरेशन उसका गुर्दे का 2 बार का हो चुका है और पिता को नली का हो चुका है, 5 ऑपरेशन हो चुका है। और इस वक्त उसको बुखार है और पेट में दर्द, उल्टी है। नहीं तो अभी तो जाहिर सी बात है मौसम ऐसा चल रहा है, मौसमी बीमारी होगी, कुछ ऐसा परमानेंट कोई बीमारी है जो लगातार उनको बनी रहती हो? हम बनारस से बोल रहे हैं। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इसका जो भी बेहतर हल होगा वो बताया जाएगा। तो मुफ्ती साहब बनारस से ये सवाल था, बेहतर सेहत के लिए अगर कोई दुआ हो तो बता दीजिए। जी जी जी, वैसे जो बातें उन्होंने बताई है मामूली बात है, कोई ऐसी जी जी बात बिल्कुल, वो नहीं है। मौसमी बीमारी है के मुताबिक जैसा दवाएं लेते हैं, डॉक्टर से रुजू होकर दवाएं लेने की ज़रूरत है। सूरह फातिहा का विर्द रखें, 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें और शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती वाहिद अली साहब, प्रोग्राम इख्तिताम को हुआ चाहता है, लेकिन नाज़रीन को बता दें हम आपको कि पीर ता जुमा आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम रहता है। 180041922154 पर कॉल करके आप अपने सवालात कर सकते हैं। अलग अलग जगह से, अलग अलग शहरों से हमारे साथ मुफ्ती साहबान जुड़ते हैं और आपके सवालों का जवाब देते हैं। प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।